السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحذر الفقیہ، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق۔ اور آج ہم جس ٹاپک کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں وہ نماز جمعہ کے حوالے سے تفصیلات ہیں۔ ہیڈنگ ہے نماز جمعہ کا واجب ہونا، اس کی فضیلت اور کن لوگوں سے جمعہ ساقط ہے، اور کیفیت نماز و خطبہ۔ حدیث نمبر ہے 1220، لکھا ہے حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے زرارہ بن عین الف عین یہ نون سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک 35 نمازیں فرض کی ہیں، ان سے ایک نماز اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ فرض کی ہے اور وہ نماز جمعہ ہے، اور اسے 9 طرح کے لوگوں سے ساقط کیا ہے، یعنی 9 طرح کے لوگوں سے ساقط کر دیا ہے: بچہ، بوڑھا، مجنون، مسافر، غلام، عورت، مریض، اندھا، اور جو شخص جہاں نماز ہو رہی ہے اس سے 2 فرسخ پر ہو۔ اور اس کے حوالے سے حاشیے میں کچھ مزید حوالہ جات ہیں۔ لکھا ہے ظاہر ہے کہ یہ حدیث نماز جمعہ کے وجوب عینی نے پر دال ہے، پس جو لوگ اختیار یا امام علیہ السلام یا ان کے نائب کی شرط ٹھہراتے ہیں ان کے لیے یہ واضح ثبوت ہے، اور علامہ نے تحریر الوسیلہ میں اس کے یقینی فائدے کے لیے اجماع کا ادعا الف دال اور دال پہ تشدید ہے پھر عین الف کیا ہے۔ یہ ہم نے معلومات حوالہ جات دیکھ لیے۔ اب واپس ہم جہاں سے آئے تھے حاشیے کی جانب ہم پھر وہیں کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اور اس میں قرات بالجہر یعنی بلند آواز سے ہے، اور اس میں غسل واجب ہے، اور اس میں امام کو 2 قنوت پڑھنا ہے۔ ایک قنوت پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے، اور دوسرا قنوت دوسری رکعت میں بعد رکوع۔ پھر لکھا ہے کہ اور جو اکیلے یہ نماز پڑھے اس کے لیے یہ ایک قنوت پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے ہے، اور زرارہ یہ روایت کرنے میں حریز تنہا ہیں۔ یہ دوبارہ سے یہ لائن پڑھ لیتے کہ لکھا ہے کہ اور جو اکیلے یہ نماز پڑھے اس کے لیے ایک قنوت پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے ہے، اور زرارہ سے یہ روایت کرنے میں حریز تنہا ہیں۔ اور یہ بات کہ جن کو میں استعمال کرتا ہوں اور اس پر فتویٰ دیتا ہوں اور اسی پر ہمارے مشائخ تھے، یہ ہے کہ قنوت تمام نمازوں کے اندر جمعہ اور غیر جمعہ میں دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد قبل رکوع ہے۔ اگلی حدیث ہے 1221، لکھا ہے اور زرارہ کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جمعہ کتنے لوگوں پر واجب ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں میں سے 7 یعنی 7 افراد ہوں تو واجب ہے، اور مسلمانوں میں 5 سے کم پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ ان میں سے ایک امام ہے، بس جب 7 افراد جمع ہو جائیں تو ان میں سے ایک امامت کرے گا اور خطبہ دے گا، بشرطے کہ انہیں کوئی خوف نہ ہو۔ اگلی حدیث ہے 1222، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 رکعت جس کا اضافہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کے لیے فرمایا ہے وہ مقیم بریکٹ میں لکھا ہے غیر مسافر کے لیے ہے، ان 2 خطبوں کی جگہ ہے، جبکہ وہ امام کے ساتھ نماز جمعہ پڑھتا۔ پس جو شخص جمعے کے دن بغیر جماعت کے نماز پڑھے تو وہ ظہر کی طرح 4 رکعت پڑھے جس طرح کے تمام دنوں میں پڑھتا ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1223، 1223 کے نیز جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن نماز جمعہ کا وقت زوال آفتاب سے 1 ساعت ہے، سین الف عین تے ساعت ہے، اور اس کا وقت سفر و حضر دونوں میں
ایک ہے اور یہ بہت تنگ وقت ہے، اور نماز عصر کا وقت جمعے کے دن عصر کا ابتدائی وقت ہے جو تمام دنوں میں ہوتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے حاشیے میں حوالہ پڑھنے جا رہے ہیں ہم، لکھا ہے احتمال یہ ہے کہ یہ عبارت اس حدیث سے ماخوذ ہے جو زرارہ نے حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے کی ہے، اور جو تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249 پر تحریر ہے، کہ کہا کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ امور میں تنگ امور بھی ہیں اور کشادہ امور بھی، اور بے شک وقت دو ہیں۔ نماز میں وسعت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جلدی کی اور کبھی تاخیر، سوائے جمعے کی نماز کے۔ جمعے کی نماز تنگ امور میں ہے اور اس کا وقت زوال کے 1 گھنٹے بعد تک ہے، اور عصر کا وقت جمعے کے روز وہی ہے جو تمام دنوں میں ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ حوالہ پڑھ لیا اور اب ہم دوبارہ آ گئے ہیں حدیث کی جانب۔ لکھا ہے 1224 نمبر پہ حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن ابی عبداللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بارش میں کوئی شخص نماز جمعہ چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں۔ اگلی حدیث ہے 1225 نمبر پہ کہ محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 7 نفر مومنین کی تعداد ہے تو نماز جمعہ واجب ہے، اور اس سے کم تعداد پر واجب نہیں ہے۔ امام اور قاضی اور 2 مدعا علیہ اور 2 گواہ، اور ایک وہ جو امام کے سامنے حد جاری کرے۔ اب آئیے اس حوالے سے حاشیے میں کچھ معلومات ہیں وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے دعائم الاسلام، دال عین الف حمزہ میم الف لام الف سین لام الف میم، یہ کتاب کا نام ہے۔ دعائم الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 پر امام علی ابن حسین علیہ السلام سے مروی ہے کیا جناب علیہ السلام امام جور کے ساتھ جمعے میں موجود رہتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے بلکہ ظہر کی نماز خود پڑھتے تھے۔ یہ ہم نے اس کے بارے میں یہاں پہ حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب آپ پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 1226۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا نماز جمعہ کا اول وقت زوال آفتاب سے لے کر 1 ساعت تک ہے، لہٰذا اس کی پابندی کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے جس خیر کا بھی سوال کرے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور میرے والد علیہ رحمہ نے جو رسالہ میرے پاس بھیجا اس میں تحریر فرمایا کہ اگر تم سے ممکن ہو تو جمعے کے دن جب آفتاب طلوع ہو تو 6 رکعت نماز پڑھو، اور جب روشنی ہر طرف پھیل جائے تو 6 رکعت اور نماز واجب ہے، اور 6 رکعت اور نماز واجب سے پہلے 2 رکعت اور بعد نماز واجب 6 رکعت پڑھو۔ اور احمد بن محمد بن عیسیٰ کے نوادر میں ہے کہ اور عصر کے بعد 2 رکعت۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور اگر تم اپنے تمام نوافل کو جمعے کے دن قبل زوال یا نماز واجب کے بعد مؤخر کر لو تو وہ 16 رکعتیں ہیں، مقدم کرنے سے مؤخر کرنا افضل ہے۔ اور جب جمعے کے دن زوال آفتاب ہو جائے تو نماز واجب کے علاوہ کوئی اور نماز نہ پڑھو، اور شب جمعہ نماز عشاء میں سورہ جمعہ اور سورہ سبا اسم ربک الاعلی پڑھو، اور صبح کی اور ظہر و عصر کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقین پڑھو۔ اور اگر تم نماز ظہر کے اندر ان دونوں کو پڑھنا بھول گئے یا ان میں سے ایک پڑھنا بھول گئے اور تم نے ان دونوں کے علاوہ دوسرا سورہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر تمہیں یاد آ گیا، تو اگر تم نے ابھی وہ دوسرا سورہ آدھا نہیں پڑھا ہے تو سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کی طرف واپس آ جاؤ، اور اگر آدھا پڑھ لیا ہے تو اس کو تمام کرو اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پڑھو اور اسے نافلہ قرار دے دو، اور سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کے ساتھ پھر سے نماز پڑھ لو۔ اور کوئی حرج نہیں اگر تم عشاء، صبح اور عصر کی نماز بغیر سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کے پڑھ لو، لیکن افضل یہ ہے کہ ان کو سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کے ساتھ پڑھو۔ اور اگر کسی کا ارادہ ہو کہ نماز میں فلاں سورہ پڑھے گا مگر وہ کوئی اور سورہ پڑھنے لگا تو وہ اسے چھوڑ کر اسی سورہ کی طرف پلٹ جائے سوائے سورہ قل هو اللہ احد کے، اس لیے کہ اس سورہ کو جب شروع کر دیا تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسرا نہیں پڑھا جائے گا سوائے جمعے کے دن نماز ظہر میں، اس لیے کہ اس دن نماز ظہر میں اسے چھوڑ کر سورہ جمعہ اور منافقین کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور یوم جمعہ سورہ جمعہ اور منافقین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ پڑھنے کی جو رخصت کی روایت کی گئی ہے تو وہ مریض، مسافر یا جو شخص عجلت میں ہو اس کے لیے ہے۔ اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 1227 لکھا ہے صفوان بن یحییٰ نے علی بن یقطین سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سفر کے اندر جمعے کے دونوں رکعتوں میں کیا پڑھا
جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں میں قل ہو اللہ احد پڑھو۔ اگلی حدیث ہے 1228، لکھا ہے جعفر بن بشیر اور عبداللہ بن جبلہ نے عبداللہ بن سنان سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے ان جناب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے نماز جمعہ کے متعلق سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم عجلت میں ہو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر تم سورہ جمعہ اور منافقین کے علاوہ کوئی دوسرا سورہ پڑھ لو۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور روز جمعہ کا غسل طلوع فجر سے لے کر زوال آفتاب تک ہے، اور یہ سنت واجبہ ہے، اس کو وضو سے شروع کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی اگلی حدیث ہے 1229 کی لکھا ہے اور حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام پنج شنبہ ہی سے جمعہ کا اہتمام شروع کر دیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے 1230 نمبر پہ کہ اور حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جمعہ کا وقت زوال آفتاب ہے، اور سفر میں بھی نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب ہے، اور جمعے کے دن عصر کا وقت حالت حضر میں وہ ہے جو نماز ظہر کا وقت جمعے کے علاوہ دوسرے ایام میں ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 1231 نمبر ہے 1231 اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام جمعے کا خطبہ دے تو اس وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اور خطبے کی طرف التفات ہونی چاہیے جیسے کہ نماز میں، اور نماز جمعہ جو 2 رکعت قرار دے دی گئی ہے وہ 2 خطبوں کی وجہ سے، اور ان دونوں کو آخر کی رکعتوں کے عوض قرار دے دیا گیا ہے، چنانچہ یہ دونوں خطبے بھی نماز ہی ہیں جب تک کہ امام ممبر سے نہ اترے۔ اگلی حدیث ہے 1232 نمبر ہے، لکھا ہے اور لام الف حمزہ نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام جمعے کے خطبے سے فارغ ہو جائے تو اگر کوئی شخص کلام کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ان دونوں خطبوں اور نماز جمعہ کے درمیان خواہ وہ قرات سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگلی حدیث ہے 1233 نمبر ہے، لکھا ہے سماع نے انہی جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کے ساتھ جمعے کی نماز 2 رکعت ہے اور جو اکیلے پڑھے تو 4 رکعت ہے۔ اس کے حوالے سے حاشیے میں تفصیلات لکھا ہے کہ حسن سلسلے سے ابراہیم بن ہاشم سے اور قوی سلسلے سے عثمان بن عیسیٰ سے ارشاد، جمعے کی نماز سے مراد جمعے کے دن ظہر کی نماز ہے، اس میں اگر امام خطبہ دے تو 2 رکعت ہے ورنہ 4 رکعت، خواہ نماز جماعت سے ہو، جیسا کہ کلینی نے کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 421 پر تفسیر کی ہے۔ آئیے اب آگے کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1234 نمبر ہے اور لکھا ہے حماد بن عثمان نے عمران حلبی سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جو جمعے کی نماز 4 رکعت پڑھ رہا ہے، کیا وہ اس میں قرات آواز بلند کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اور دوسری رکعت میں قنوت بھی، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی رخصت ہے اور اجازت ہے، مگر اصل یہ ہے کہ اس کو بآواز بلند اس وقت پڑھا جائے کہ جب خطبہ ہو، اور جب انسان اکیلے پڑھ رہا ہے تو وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسی تمام دنوں میں نماز ظہر ہوتی ہے، اور اس میں خفی آواز سے قرات ہوگی۔ اور اسی طرح سفر میں تو جو شخص نماز جمعہ جماعت کے ساتھ بغیر خطبے کے پڑھے تو وہ قرات بلند آواز سے کرے گا، اگرچہ اس کے لیے یہ نئی بات ہوگی۔ اور اب اس کے حوالے سے یہاں پر حاشیے میں کچھ معلومات لکھی ہیں کہ تہذیبین میں کتاب کا نام ہے، یہ اپنی اسناد سے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، کہا ہے کہ ہم نے فرمایا کہ سفر میں جمعے کی نماز جماعت سے بغیر خطبے کے پڑھو اور قرات بآواز ہو۔ میں نے کہا کہ ہمیں سفر میں بآواز قرات سے منع کیا گیا ہے، تو فرمایا اسے بآواز پڑھو۔ یہ معلومات حاشیے میں تھیں، اور اب ہم حاشیے کے بعد دوبارہ سے جو حدیث ہم نے پڑھی تھی جہاں سے ہم حاشیے میں آئے تھے ہم اس کی طرف پہنچ گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے پہلے اگلی حدیث سے پہلے کہ اور اس طرح اگر کوئی شخص سفر میں خطبے کے ساتھ 2 رکعت پڑھے تو اس میں قرات بلند آواز سے کرے گا۔ اب یہاں پر ہم نے یہ معلومات پڑھ لی، اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ 1235 نمبر ہے حدیث کا، لکھا ہے فضل بن عبد الملک نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے نماز جمعہ کی 1 رکعت کو بھی پا لیا تو اس نے نماز جمعہ کو پا لیا، اور اگر اس سے وہ بھی فوت ہو گئی تو وہ 4 رکعت پڑھے۔ اگلی حدیث ہے
1236 نمبر ہے، لکھا ہے حلبی نے ان جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اگر کسی نے امام کو آخری رکعت کے رکوع سے پہلے پا لیا تو اس نے نماز کو پا لیا، اور اگر اس نے امام کو رکوع کے بعد پایا تو پھر وہ 4 رکعت ہے بمنزلہ ظہر کے کہ جو تمام ایام میں ہوتی ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1237، لکھا ہے عبد الرحمن بن حجاج نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے بروز جمعہ جماعت میں نماز پڑھی، اور جب امام نے رکوع کیا تو لوگوں کے اژدہام نے اس کو دیوار یا ستون تک پہنچا دیا، نتیجے میں نہ وہ رکوع کر سکا اور نہ سجدہ کر سکا، یہاں تک کہ لوگوں نے سجدے سے اپنے سر اٹھائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ رکوع کر کے اٹھے اور صف سے ملحق ہو جائے جبکہ ابھی لوگ حالت قیام میں ہیں، یا وہ کیا کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رکوع کرے اور سجدہ کرے، پھر صف میں کھڑا ہو جائے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1238، سلیمان بن داؤد منقری میم نون قافرے چھوٹیے نے حیفیز سواد حفظ بن غیاس سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک ایسے شخص کے متعلق کہ جو نماز جمعہ میں شریک ہوا اور لوگوں کا بہت ازدحام تھا، نتیجے میں وہ امام کے ساتھ صرف تکبیر کہہ سکا اور رکوع کر سکا مگر سجدہ نہیں کر سکا، کہ اتنے میں امام اٹھ کھڑا ہوا اور اب لوگ دوسری رکعت میں ہیں اور یہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے کہ اتنے میں امام رکوع میں آ گیا، اور اب وہ ازدحام مردم میم رے دال ازدحام مردم کی وجہ سے دوسری رکعت میں رکوع تو نہیں کر سکا مگر سجدہ کرنے پر قادر ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں اس کی رکوع تک نماز درست ہوگی، صرف سجدہ رہ گیا۔ اب جب کہ اس نے دوسری رکعت میں سجدہ کیا تو اگر اس نے ان دونوں سجدوں کو اول نیت سے کیا ہے تو پہلی رکعت اس کی مکمل ہو گئی، اور جب امام سلام پڑھ لے تو یہ اٹھے اور ایک رکعت پڑھے اور اس میں سجدہ کرے، پھر تشہد پڑھے اور سلام پڑھے، اور اگر اس نے ان 2 سجدوں کو پہلی رکعت کی نیت سے نہیں کیا ہے تو یہ نہ پہلی رکعت کے لیے کافی ہے اور نہ دوسری رکعت کے لیے کافی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ 2 سجدے پہلی رکعت کی نیت سے کرے اور اس کے بعد ایک رکعت پوری پڑھے اور اس میں سجدہ کرے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، 1239 نمبر ہے، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ نام کچھ تھوڑا سا مسپرنٹ ہوا ہے، رتی بن عبداللہ اور فضیل بن یسار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر میں نہ نماز جمعہ ہے، نہ نماز عید الفطر ہے اور نہ نماز عید الاضحیٰ۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں، نمبر ہے 1240، لکھا ہے کہ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شب جمعے کو نماز سے لے کر صبح تک عرش کے اوپر منادی کراتا رہتا ہے کہ آگاہ رہو، جو مومن اس شب طلوع فجر سے پہلے تک میری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ آگاہ رہو کہ جو مومن تنگی رزق میں مبتلا ہے اگر وہ طلوع فجر سے پہلے تک مجھ سے زیادتی رزق کے لیے دعا کرے گا تو میں اس کا رزق وسیع کر دوں گا۔ آگاہ رہو کہ جو مومن بیمار ہے اگر وہ قبل طلوع فجر مجھ سے شفا کی درخواست کرے گا تو میں اسے شفا دے دوں گا۔ آگاہ رہو کہ جو مومن محبوس و مغموم ہے اگر وہ مجھ سے قید سے رہائی کی التجا کرے گا تو میں اس کی رہائی کی راہ کھول دوں گا۔ آگاہ رہو جس مومن پر ظلم ہوا ہے اگر وہ طلوع فجر سے پہلے اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے درخواست کرے گا تو میں اس کی مدد کروں گا اور اس کے ظلم کا بدلہ بھی لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طلوع فجر تک یہ منادی کراتا رہتا ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1241، لکھا ہے عبد العظیم الف لام عین زوئے یہ میم بن عبداللہ الحسنی رضی اللہ عنہ نے ابراہیم بن ابی محمد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام اس حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں جسے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شب جمعہ کو دنیاوی آسمان
پر اترتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے ان تحریف کرنے والوں پر کہ جو کلام کو اس کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہرگز ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں اور شب جمعہ کے ابتدائی حصے میں ایک ملک کو دنیاوی آسمان پر نازل کرتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے جسے میں عطا کروں، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ میں قبول کروں، کیا کوئی طلب مغفرت کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کروں، اور اسے خیر کے طلب کرنے والے آگے اور اور اس شر کے طلب کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اچھا اوکے، دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ جس کی میں مغفرت کروں گا، اور اے خبر کے طلب کرنے والے آگے آ، اور اے شر کے طلب کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور وہ طلوع فجر تک مسلسل یہ ندا دیتا رہتا ہے، اور جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو وہ اپنی جگہ ملکوت سما میں واپس چلا جاتا ہے۔ مجھ سے یہ حدیث بیان کی میرے پدر بزرگوار نے، اور انہوں نے اس کی روایت میرے جد نامدار سے کی، اور انہوں نے اپنے آبائے کرام سے کی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1242۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ آفتاب روز جمعہ سے افضل کسی دن بھی طلوع نہیں ہوا۔ اس کا حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 413 پر مسند حدیث میں، اور ابو بصیر سے، اور انہوں نے ابو جعفر علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اور وہ دن کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو غدیر خم میں اپنا جانشین مقرر کیا، وہ جمعے کا دن تھا، اور امام قائم علیہ السلام کا ظہور بھی جمعے ہی کے دن ہوگا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو ایک جگہ جمع فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ پڑھ رہے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 103 کا، کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن سارے جہان کے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا کہ ہماری بارگاہ میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر ترجمہ ختم ہوا سورہ ہود کی آیت نمبر 103 کا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1243۔ لکھا ہے محمد بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قول کے متعلق دریافت کیا کہ جو انہوں نے اپنے فرزندوں سے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے تم لوگوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کروں گا، اور فرمایا کہ اس دعا کو انہوں نے شب جمعہ کی سحر تک کے لیے مؤخر کیا تھا۔ اگلی حدیث ہے نمبر ہے 1244۔ لکھا ہے اور ابو بصیر نے ان دونوں ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو اس نے مانگی ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے روز جمعہ تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، تاکہ یوم جمعہ کی فضیلت خصوصی ظاہر ہو جائے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1245۔ لکھا ہے داؤد بن سرحان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قول خدا، یہ قول خدا ہے وہ سورہ البروج کی آیت نمبر 3 ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اور ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اور گواہ کی اور جس کی گواہی دی جائے گی۔ اب یہاں پر صرف اتنا ہی لکھا ہے۔ اس کے متعلق روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے لکھی ہے حدیث نمبر ہے 1246۔ اور مولا بن خنین ہے، میرے خیال ہے خنیس ہے، چلے یہ بہت کیونکہ لکھا ایسا ہے باریک، اور مولا بن خنیس نے انہی جناب علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں جس شخص کو روز جمعہ کی توفیق اللہ دے اس کو چاہیے کہ سوائے عبادت کے اور کسی شے میں مشغول نہ ہو، اس لیے کہ اس میں بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور ان پر رحمت نازل کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر ہے 1247۔ لکھا ہے اور اسبغ الف صاد بے غین اسبغ بن نباتہ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شب جمعہ ایک روشن شب اور اس کا دن ایک روشن دن ہے۔ جو شخص شب جمعہ میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فشار قبر سے برات لکھ دیتا ہے، اور جو شخص جمعے کے دن مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دیتا ہے۔ اگلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں 1248 نمبر ہے۔ لکھا ہے حشام بن حکم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک
ایک شخص کے متعلق کہ وہ کچھ کار خیر مثلا صدقہ و صوم وغیرہ کی طرح کی کوئی چیز کرنا چاہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مستحب ہے کہ اس طرح کا کار خیر جمعے کے روز کرے، اس لیے کہ یوم جمعہ میں عمل دگنا ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1249، لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے اہل و عیال کے لیے جمعے کے دن کچھ پھل اور کچھ گوشت وغیرہ خرید کر لے جایا کرو کہ وہ جمعے کے آنے سے خوش ہو جائیں۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1250، اور ابراہیم بن ابی البلاد کی روایت میں ہے کہ جو انہوں نے زرارہ سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن شعر پڑھے گا اس کا مزہ وہ اسی دن چکھے گا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور اس کو سزا مل جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے 1251 نمبر ہے حدیث کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ کسی بوڑھے شخص کو دیکھو کہ وہ جمعے کے دن ایام جاہلیت کی باتیں کر رہا ہے تو اس کا سر توڑو خواہ پتھر سے کیوں نہ ہو۔ اگلی حدیث ہے 1252 نمبر ہے، عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ بعد مغرب کے نافلہ کے آخری سجدے میں یہ کہے، اور اگر ہر شب کو یہ کہے تو افضل ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھے تیرے وجہ کریم اور تیرے اسم عظیم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو محمد اور ان کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما اور میرے عظیم گناہوں کو بخش دے۔ اللہم انی اسألک بوجہک الکریم و اسمک العظیم ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تغفر لی ذنبی العظیم۔ اور اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ یہ 7 مرتبہ کہے تو جو ہی وہ سلام پھیرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ اور 7 لکھا ہے، نیز فرمایا کہ پنجشنبہ کی شام اور جمعے کی شب کو ملائکہ آسمان سے اپنے ساتھ سونے کے قلم اور چاندی کی تختیاں لیے ہوئے نازل ہوتے ہیں، اور وہ پنجشنبہ کی شام، جمعے کی شب اور جمعے کے دن غروب آفتاب تک سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے اور کچھ لکھتے ہی نہیں۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1253، اور جمعے کے دن صبح کو اپنی ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ مکروہ ہے، اور یہ نماز جمعہ کی وجہ سے مکروہ ہے، اور نماز کے بعد جائز ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اگلی حدیث ہے 1253، لکھا ہے اور جمعے کے دن صبح کو اپنی ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ مکروہ ہے، اور یہ نماز جمعہ کی وجہ سے مکروہ ہے، اور نماز کے بعد جائز ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا ہے، ہم نے دوبارہ یہ پڑھ لیا، جائز ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو الحسن علی ابن محمد علیہ السلام سے سری کے جواب میں وارد ہوئی ہے، تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں لکھا ہے حدیث نمبر ہے 1254 کہ ابو ایوب خزاز خزاز نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق دریافت کیا کہ جو سورہ جمعہ میں ہے کہ فَإِذَا فَزَيْتَ الصَّلَاةَ فَانتَشِرْ وَفِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جمعہ کے دن کے لیے ہے اور زمین پر پھیلنا سنیچر کے دن کے لیے ہے۔ اب اگلی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1255، لکھا ہے نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنیچر بنی ہاشم اور اتوار بنی امیہ کے لیے ہے، لہٰذا اتوار کو کسی کام کے اختیار کرنے سے پرہیز کرو۔ اس حوالے سے حاشیے میں کچھ معلومات ہیں، آئیے جان لیتے ہیں۔ لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث اس حدیث کے منافی ہے کہ جو مؤلف نے خصال اردو ترجمہ صفحہ نمبر 208 پر اپنی اسناد سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن عبادت کا دن ہے، لہٰذا تم لوگ اس میں اللہ کی عبادت کیا کرو۔ ہفتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، اتوار ان کے شیعوں کے لیے، پیر بنی امیہ کا دن ہے، تا آخر حدیث۔ اور اسی کے کتاب کے صفحہ نمبر 214 اردو ترجمے پر صحیح اسناد کے ساتھ ابن ابی عمیر سے انہوں نے ایک سے زائد راویوں سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا ہفتے کا دن ہمارے لیے مخصوص ہے،
اتوار کا دن ہمارے شیعوں کے لیے، پیر ہمارے دشمنوں کے لیے اور منگل کا دن بنی امیہ کے لیے مخصوص ہے۔ پھر لکھا ہے بہار الانوار میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں ہمارے دشمنوں میں تمام مخالفین شامل ہیں کہ بنی امیہ بھی انہی میں ہیں اور منگل خصوصیت سے ان کے اور ان کے پیروکاروں کے لیے ہے۔ حوالہ نیچے بریکٹ میں لکھا ہے، نام علی اکبر غفاری۔ تو یوں ہم نے یہ تمام تفصیلات جان لیں۔ اب آئیے واپس حدیث کی جانب۔ اب ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 1256۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پروردگار میری امت کے لیے سنیچر کی اور پنجشنبہ کی صبح کو مبارک قرار دے۔ اگلی حدیث ہے نمبر 1257 کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشبو لگانا کسی دن بھی نہ چھوڑیں، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایک دن بعد ایک دن اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو جمعے کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1258 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی جمعے کے دن خوشبو نہ ملتی تو آپ وہ کپڑا منگواتے جو زعفران سے رنگا ہوا ہوتا، اس پر پانی چھڑکتے، پھر اس کو اپنے ہاتھ سے مس کرتے اور اپنے چہرے پر ملتے۔ اور مستحب ہے کہ آدمی جمعے کے دن امامہ باندھے اور اگر اچھا اور صاف ستھرا لباس پہنے اور خوشبو لگائے تو بہترین خوشبو لگائے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1259 لکھا ہے، اور محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو قریوں یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے گاؤں کے درمیان 3 میل کا فاصلہ ہو تو کوئی حرج نہیں کہ اگر یہاں بھی جمعے کی نماز ہو اور وہاں بھی جمعے کی نماز ہو، اور 2 جماعتوں کے درمیان 3 میل کے فاصلے سے کم فاصلہ نہ ہونا چاہیے۔ تو یوں ابھی تک ہم نے جتنی احادیث پڑھ لی ہیں نماز جمعہ کے حوالے سے بہت کچھ جان لیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ تو چلیے اس نشست سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اس سے اگلی نشست میں اس حوالے سے تمام معلومات ہم اگلی نشست میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔